إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشارب وأوفوا اللحى. رواہ مسلم. محترم علماء کرام، باشندگان ڈھاکہ، بالخصوص تھانہ ڈھاکہ کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہو، میری ماؤں اور بہنوں، یقیناً آج کا دن اس اعتبار سے بڑا اہم ہے، اب راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ ضلعی جمعیت ڈھاکہ کے اراکین نے اور ذمہ داران نے ہمیں یہ سنہرا موقع عنایت کیا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جائیں، اور اس روشنی میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، جو سمت ہمارا ہونا چاہیے، جو رخ ہمارا ہونا چاہیے، اور جس طریقے پہ راستے پہ ہمیں کاربند ہونا چاہیے، ہم اس راہ کے مسافر ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رہنے کا حکم دیا تھا، ہم اس راستے پر برقرار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو ضرور اس طور پہ غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے قول و عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ اپنے حالات پر اور شب و روز انجام دیے جانے والے کاموں پر غور کریں گے اور قرآن اور حدیث کے اس کا مقارنہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کا مسلمان کتاب و سنت سے بہت دور جا چکا ہے۔
اور قرآن اور حدیث سے اس کا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جن لوگوں سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے طور طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہم مسلمان قرآنی احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہود و نصارہ مشرکوں کے طور طریقے آج ہماری زندگی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جس سے قرآن اور حدیث نے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات سے منع کیا کہ ایک مسلمان ہرگز یہودیوں کے طور طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا، نصرانیوں کے طور طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا، مجوسیوں کے طور طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا، مشرکوں کے طور طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اور ناخوش ہوتا ہو، ایسے لوگ کا طور طریقہ اختیار کرنا ایک مسلمان کو میرے بھائیو زیب نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا، کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سب سے زیادہ جن کو اپنا دشمن پائیں گے اور آپ سے دشمنی نبھائیں گے اور آپ کے ایمان اور اسلام کا امتحان لیں گے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک، مضر اور مہلک آپ کے لیے قوم یہود ہے۔ للذین آمنوا والیہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی آج سے 1450 سال قبل فرما دی تھی کہ یہود کبھی مسلمانوں کے، مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے مسلمان لاکھ ان کی نقالی کر لیں، ان کے طور طریقے کو اختیار کر لیں اور ان کے راستے پر چلنے کو فخر محسوس کریں، لیکن یہود کبھی مسلمانوں کے نہ ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ قوم یہود ہے، اور یہودیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اشرکوا، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پارٹنر بنا لیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو ضرور ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مشکلات اور مصیبتوں کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور یہی ہمارا جھنڈا ہے، اور یہی ہمارا نعرہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہوگی، اسی مسلک کے ہم ماننے والے ہیں، اسی منہج کے ماننے والے ہیں، یہی دعوت توحید ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کو یاد رکھیے، خود آپ یاد رکھیں
اور اپنے بال بچوں کو یاد کرائیں کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں، آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے، آپ نے کس منہج کو اختیار کیا ہے۔ یہ باتیں آنے والی نسل تک بھی پہنچنی چاہیے۔ میرے بھائیو، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین اشرکوا، کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جگہ بہ جگہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ مسلمانوں کو یہودیوں کی مخالفت کی جائے، نصرانیوں کی مخالفت کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی بن صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالفوا المشرکین، کہ اے میرے صحابہ اور اے قیامت تک آنے والے میری امت کے لوگوں سنو، خالفوا المشرکین، کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کے طور طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے، ان کے چال چلن کو اختیار نہیں کرنا ہے، ان کے طور طریقے سے مبہوت نہیں ہونا ہے، اور اپنی ہمت نہیں ہارنی ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بڑی آسانی سے اپنے آپ کو غیر مسلموں کے طور طریقے کے حوالے کر دیتے ہیں، مشرکوں کے طور طریقے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو کام مشرکوں کا ہوتا ہے آج ہمارے نوجوان اس کو کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالفوا المشرکین، کہ اے مسلمانوں، اے مسلمان مردوں، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان نوجوانوں، سن لو اور اپنی زندگی کا اس کو جز بنا لو، حصہ بنا لو۔ خالفوا المشرکین احفوا الشارب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے یہودیوں کی، مشرکوں کی مخالفت کرو گے، مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا احفوا الشارب، کہ اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، اپنی مونچھوں کو کاٹو، اپنی مونچھیں چھوٹی رکھو۔ آپ دیکھیں گے جو غیر مسلمی ہیں، غیر مسلمین بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہوگا کبھی مشرکوں کے اس طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اعفوا الشارب، مونچھ چھوٹی کرو، مونچھ کو کاٹو، واوفوا اللحى، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن مونچھ چھوٹی رکھتا ہے اور داڑھی بڑی رکھتا ہے۔ وَأَوْفُوا اللُّحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج آپ چلے جائیں مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان گھرانوں میں، مسلمان بستیوں میں، مسلمان نوجوانوں کو دیکھ لیں، مسلمان بوڑھوں کو دیکھ لیں، کیا حالت ہے، کیا درگت بری ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مخالفت کی جاتی ہے، ان کی سنتوں کو کیسے پامال کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت میں کہا کہ مونچھیں چھوٹی رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑی کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الیہود والنصارى لا یسبغون، ان الیہود والنصارى لا یسبغون، کہ یہود اور یہ قوم نصارہ یہ خضاب نہیں لگاتے، اگر ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو یہ خضاب نہیں لگاتے، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے اور مستحب عمل یہ ہے کہ اگر داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو آدمی اس میں خضاب لگا لے۔ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا وَجَنِّبُوا بِالسَّوَادِ، میرے بھائیوں
دراصل میں آپ کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ کیسے شریعت میں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے، ان کی نقالی کرنے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے سے میرے بھائیوں منع کیا گیا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، آج ہمارے مسلمان اسی اعمال کو اور انہی افعال کو شوق سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بلکہ ایک پورا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہود یہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ شروع میں یہی حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب صحابہ کرام نے بتلایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود بھی اس دن اس تاریخ کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہودیوں کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے قبل ہو جاتی ہے اور پھر 9 محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے بھائیوں نہیں آتا ہے۔ یہ سارے شواہد اور یہ دلائل اور یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اسلام نے کتنی سختی کے ساتھ یہود و نصارہ کی نقالی کرنے اور ان کی پیروی کرنے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک پکا اور سچا مسلمان کبھی یہود و نصارہ کی نقالی نہیں کر سکتا، ان کے صفات کو اور ان کے طور طریقے کو اور اوصاف و کردار کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کریم کی آیتوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو ملعون قرار دیا، مغضوب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا قوم یہود کو حکم دیا ان چیزوں سے وہ الگ رہے، ان چیزوں کی وہ مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ راد درگاہ قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں ہم اور آپ شب و روز میں کئی مرتبہ دہراتے ہیں اس سورت کو، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مانگنے کا حکم دیا ہے، جو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، اس کی رہنمائی فرما دے، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جو تیرا سچا راستہ ہے، جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، جو تیرے رسولوں کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے چلنے والے پر تیرا انعام ہو گیا، تیرا اکرام ہو گیا، تو نے جسے نواز دیا۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا جس راستے پر چلنے والے پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب قرار پائے۔ میرے بھائیوں، تمام مفسرین کا، تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہاں المغضوب سے مراد یہ قوم یہود، اور یہی یہود ہے جو آج دنیا میں بلکہ اپنے وجود سے لے کر آج تک دنیا کے اندر خلفشار مچاتے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ننگا پن کو فروغ دینے والے یہ قوم یہود ہے، دنیا کو فتنے کے حوالے کرنے والے یہ قوم یہود ہے، اور دنیا کے اندر نبیوں کو قتل کرنے والے یہ قوم یہود ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، تہمت تراشی کرنے والے یہ قوم یہود ہے۔ میرے بھائیوں، ان حقائق کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا ہوگا اور اقوام عالم کی تاریخ کو جاننا ہوگا، تب جا کے ہم حقائق سے روشناس ہو پائیں گے۔ میرے بھائیوں، 2-3 باتیں میں میرے سامنے علماء کرام کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، ہمارے مشائخ بھی
یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے سامنے بولنا بڑا مشکل امر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس امید کے ساتھ ان باتوں کو آپ غور سنیں اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور آپ یہودیوں کے، نصرانیوں کے، مشرکوں کے اور مجوسیوں کے طریقے کو اختیار نہ کریں، بلکہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کے رسول نے دیا، جس راستے پر صحابہ کرام چلتے رہے، جس راستے پر تابعین اعظام چلتے رہے، جس راستے پر ہمارے محدثین گامزن ہے، وہی راستہ سچا راستہ ہے، وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور جو یہود و نصارہ کا راستہ ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ لعنت کا راستہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کبھی اس راستے کی راہبری نہیں کر سکتا، اس راستے کا مسافر نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے جو برے اوصاف تھے اور جو برے کردار تھے، برے اخلاق تھے، قرآن کریم نے ان اوصاف کو بیان کیا ہے، اور ایک مسلمان کبھی ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حق کو چھپانا، حق کو جانتے بوجھتے چھپانا، یہ یہودیوں کی علامت رہی ہے، پہچان رہی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں اور سچ کو جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر سچ کا اعتراف نہیں کرتے، سچ کو نہیں مانتے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حق کو چھپانا اور حق کے اوپر پردہ ڈالنا یہ یہودیوں کی صفت رہی ہے، یہودیوں کی پہچان ہے، یہودیوں کی شناخت ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان اس وصف سے متصف ہے، ان کے اندر بھی یہ عیب پایا جاتا ہے، ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر عوام بھی ہے، اس کے اندر علماء بھی ہے، اس کے اندر طلباء بھی ہے، صرف اپنی انا کے لیے، صرف اپنی انا کے لیے، اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے حق کو میرے بھائیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی پہچان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے یہودیوں، تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ یہ ملاوٹ والا کام کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم جان رہے ہوتے ہو کہ یہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ نبی پر حق ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ خاتم النبی مرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، لیکن پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہے، توریت کے اندر بھی ہے، شب و روز تم پڑھتے ہو لیکن مانتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، تو جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی پہچان ہے، اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کبھی اس وصف سے متصف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرا برا وصف جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وہ غداری ہے، وہ خیانت ہے، وہ دھوکہ دڑی ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ خیانت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، ان لوگوں نے دھوکہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، مدینہ کے یہودیوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور جو عہد و پیمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور قبائل یہود سے، چاہے وہ بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، بنو قینقاع ہو، ان تمام یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کیا بلکہ دھوکہ دیا ہے۔ تو دھوکہ دینا، خیانت کرنا اور اسی طرح کسی کو بلا وجہ کے مات دینے کی کوشش کرنا، میرے بھائیوں یہ یہودی کلچر ہے، یہودی تہذیب ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے گاؤں کے اندر، آج ہمارے شہر کے اندر، آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر یہ سارے برے اوصاف میرے بھائیوں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حسد کرنا،
یہ یہود ان کے اندر جو عیوب تھے اور جو برائیاں تھیں، ان برائیوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک برائی یہ تھی کہ وہ بلا وجہ کے حسد کیا کرتے تھے. کسی کو برداشت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی. آج بھی ہمارے اندر حسد کرنے والے، جلن کرنے والے ہمارے خاندان کے اندر، ہماری برادری کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے طبقے کے اندر میرے بھائی موجود ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم بڑے ہیں، تم ہم سے بڑے نہیں ہو سکتے، تم سے بہتر مقرر میں ہوں، تم سے خطیب میں ہوں، تم سے بڑا امام میں ہوں، تم سے بڑا عالم دین میں ہوں. میرے بھائیوں اس طرح کے نعرے لگتے ہیں. میرے بھائیوں یہ چیزیں یہود کے اندر پائی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس وصف کے بارے میں کہا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا تھا، جو فضل کیا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، تو یہود اس پر بھی حسد کیا کرتے تھے کہ نبی آنا تھا، ہمارے نسب سے آنا تھا، ہمارے سلسلے سے آنا تھا، یعقوب، اسحاق اور یعقوب کے نسل سے آتا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ گئے، اس پر بھی یہودیوں کو حسد ہوتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں یہودیوں کے برے اوصاف میں سے یہ وصف بھی ہے کہ وہ سماج کے اندر، وہ معاشرے کے اندر، وہ برادری کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ سارے اوصاف مسلمانوں کے نہیں، مومنوں کے نہیں، اور اسی طرح قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کے نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان اور یہ علامتیں، یہ نشانیاں میرے بھائیوں یہودیوں کے ہیں جس کی پیروی کرنے سے قرآن نے منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وصف کی طرف اشارہ کیا اور کہا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أدفع الله ويسعون في الأرض نارا ويسعون في الأرض فسادا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. آج دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی فتنے ہیں، جہاں بھی حروب ہے، جہاں بھی جنگ و جدال ہے، آج پورا شرق اوسط جل رہا ہے، آج پورا مڈل ایسٹ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور فتنہ پھیلانے والے، مڈل ایسٹ کو آگ کے حوالے کرنے والے، مسلمانوں کو لقمہ اجل بنانے والے، مسلمان بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کی طرف اشارہ کیا اور کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والے، چاہے فساد مسلمانوں میں سے کوئی پیدا کرے یا غیر مسلموں میں سے کوئی پیدا کرے، فسادی ہمارے گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، چاہے اس کا تعلق جس برادری، جس قبیلے سے بھی ہو، یاد رکھیے فسادی کو اور بگاڑ پیدا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ محبت بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے اور اجتماعیت کا دعوت دینے والے کو پسند کرتا ہے، باہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. صفوں میں اتحاد پیدا کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، مسلمانوں کو جوڑنا یہ قرآن کی تعلیمات رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہم بڑے گئے لوگ دست و غریبہ تھے، انتشار تھا، اختلاف تھا. اللہ کے نبی نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ آؤ مکے والو، آؤ مدینے والو، اتحاد کر لو، اتفاق کر لو، ٹولیوں میں نہ رہو اور قسطوں میں نہ بڑھو. اجتماعیت میں طاقت ہے، قوت ہے، اور جب تک تمہارے صفوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی، تمہارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی، دشمنوں کو تم ہرا نہیں سکتے. ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد پایا جائے، اتفاق پایا جائے اور
اتفاق کے سب سے بڑے منادی اور جو اگر کوئی رہے ہیں تو علماء کرام رہے ہیں، قرآن اور حدیث پر چلنے والے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فساد اور بگاڑ پیدا کرنا مسلمانوں کی علامت نہیں، مسلمانوں کی پہچان نہیں، بلکہ یہودیوں کی پہچان ہے جو فساد برپا کرتا ہے۔ گویا یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں نام سے مسلمان ہوں، اب پیدائش کے اعتبار سے مسلمان ہوں، لیکن اپنے قول و کردار کے اعتبار سے میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ یہودی ہوں۔ میرے بھائیو، اسی طرح یہود کے اوصاف میں سے یہ رہا کہ اللہ کی آیتوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے تھے۔ عام لوگوں کے اندر تو ہے ہی، اللہ کے کلام کو بھی، اللہ کی فرمودات کو بھی یہودیوں نے نہیں چھوڑا، اس کے اندر بھی بدلاؤ کر دیا۔ چنانچہ آج یہودیوں کے پاس جو کتاب توریت ہے وہ اصلی شکل میں نہیں ہے، بلکہ بیشتر بلکہ تمام کتاب مکمل کتاب یہ محرف ہے، یہ تبدیل شدہ ہے۔ اگر کوئی یہودی آج یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں قوم موسیٰ ہوں، اس کا دعویٰ غلط ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور نہ ان کی کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا، دین توحید تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور غیر اللہ کی عبادت کی دعوت کبھی نہیں دی۔ آج دیکھیں کہ یہودیوں کے ہاں کن کن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، کن کن چیزوں کو پوجا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ یہودیوں کے قبیح اعمال میں سے، قبیح اوصاف میں سے اللہ کے کلام میں بدلاؤ بھی ہے، تغیر بھی ہے۔ چنانچہ ایسے عمل سے، مذموم عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کے اندر بدلاؤ کرتے ہیں، حدیثوں کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مسلک کو آگے رکھتے ہیں اور قرآن کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان، اور میں نے شروع میں کہا کہ پابند کتاب و سنت اور مسلک اہل حدیث کا ماننے والا اور منہج صحابہ پر چلنے والا، منہج تابعین کو اختیار کرنے والا کبھی قرآن حدیث سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کے اندر توحید ہوگی، کبھی شرک نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی کے اندر سنت ہوگی، کبھی بدعت میرے بھائی ہو سکتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہود دوسروں کو حقیر جانتے تھے، یہود حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور احبر اور اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ آج بھی یہ مفہوم بعض مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر کبر ہے، ان کے اندر غرور ہے، ان کے اندر گھمنڈ ہے، تواضع نہیں، خاکساری نہیں۔ علماء سے بھی خاکساری فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جو قرآن پڑھنے والا، یہ عالم دین اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کا درس دینے والا یہ عالم دین، اس کے اندر بھی کبر پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی غرور آ گیا۔ حالانکہ یہ کبر، یہ غرور مسلمانوں کی علامت نہیں، مسلمان نوجوانوں، مسلمان علماء کرام کی علامت نہیں، بلکہ یہ یہودیوں کی علامت رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کبر کرنے والوں کو اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے قرب و پیش کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آج ہم صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہے، منہج صحابہ پر ہے یا نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر توحید ہے یا نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر سنت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر لیجئے، اپنے اندر تبدیلی لے آئیے، اپنے آپ کو قرآن سے باندھ لیجئے، اپنے آپ کو سنتوں سے باندھ لیجئے، اپنے آپ کو دور کر لیجئے قبل اس کے کہ موت آئے۔ شرک سے دور کر لیجئے، بدعات سے دور کر لیجئے، خرافات سے دور کر لیجئے اور یہود و نصارہ کی نقالی، ان کی پیروی اور ان کے چال چلن کو اختیار کرنے سے آپ بچ جائیے۔ یہی ہمارے اور آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، یہود و نصارہ کے راستے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ
آپ کے اندر اخلاص پیدا کر دے، دل سے جو بات نکلے اس پر عمل بھی ہو اور اس کے اندر اخلاص ہی پایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔